أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور اتارا ہم نے بدلیوں سے بہت برسنے والا پانی لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم اس کے ذریعے غلہ اور پودے اگائیں وجنات الفافا اور گھنے باغات پیدا کریں ان یوم الفصل کان میقاتا یقیناً فیصلے کا دن ایک وقت مقرر پر ہے یوم ينفخ فی الصور جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ معصرہ اس بادل کو کہتے ہیں جو برسنے ہی والا ہو مرأۃ معصرۃ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کو حیض آنے ہی والا ہو تو فرمایا کہ ہم نے ایسے بادلوں کے ذریعے وہ پانی نازل کیا جو قطرہ قطرہ ہو کر گرتا ہے ایک ایک قطرہ نکلتا ہے اگر اس میں سے بڑی دھار نکلے تو سب کچھ بہا کر لے جائے ماء ثجاجا سجا یا سجو کا معنی ہوتا ہے لگاتار بہنا کثرت سے بہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والسج بہترین حج وہ ہے جس میں تلبیہ کی گونج ہو اور کثرت سے جانوروں کا خون بہایا جائے اور وہ عورت جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کثرت حیض کی شکایت کی تھی اس نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا اس نے کہا ولیکن اسج سجن کہ مجھے تو لگاتار خون آتا رہتا ہے اور بند نہیں ہوتا میرے لیے کیا حکم ہے نمازیں پڑھنے کا اور دیگر احکام شریعت کا تو فرمایا ہم نے بدلیوں سے لگاتار برسنے والا پانی اتارا لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ پیدا کریں گندم مکئی چنے دالیں اور بے شمار دانے اور پودے پھل پھول درخت یہ سب نبات ہیں وجنات الفافا الفاف لفیف ان کی جمع ہے اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے درخت یعنی وہ اتنے گھنے باغ ہیں کہ ایک درخت کے ساتھ دوسرا ملا ہوا ہے درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں ایسے ایسے باغ ہم اس بارش کے ذریعے پیدا کرتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا میقات کا معنی مقرر جگہ یا مقرر وقت
حاجی لوگ جب جاتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو راستے میں میقات پڑتی ہے، اس کا معنی ہے مقرر جگہ، اور میقات کا معنی مقرر وقت۔ فرمایا کہ وقت مقرر ہے، آئے گا ضرور، لیکن اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اگر اس دنیا کے کارخانے کو سمیٹ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور جس نے زندگی اللہ سے ڈر ڈر کے گزاری ہے وہ بھی مر کے مٹی ہو جائے، اور جس نے بدماشی اور ظلم میں زندگی گزاری ہے وہ بھی مر کے مٹی ہو جائے، اور کسی کو سزا نہ ملے نہ کسی کو جزا ملے، تو پھر اس دنیا کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، یہ دوسرے نفخے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے نفخے سے تو ساری مخلوق مر جائے گی، اور دوسرے نفخے سے سب اگلے پچھلے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فتأتون افواجا، تم گروہ در گروہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 گروہ بنیں گے انسانوں کے۔ ایک تو وہ جو سواریوں پر بیٹھ کر بڑی شان اور عزت سے میدان حشر میں آئیں گے، دوسرے وہ جو اپنے قدموں پر چل کر آئیں گے، تیسرے وہ جنہیں گھسیٹ کر لایا جائے، مجرمین اور اللہ کے نافرمان بندے۔ اور افواج کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے اعتبار سے گروہ بنیں گے، نمازیوں کا گروہ الگ، اور کثرت سے نفلی حج کرنے والوں کا الگ، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والوں کا الگ، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والوں کا الگ، اور صلہ رحمی کرنے والوں کا الگ۔ اس طرح اعمال کے اعتبار سے گروپ بنے گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یقیناً جہنم گھاٹ کی جگہ ہے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے اس میں مدتوں تک۔ لا یذوقون فیہا بردا، وہ اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں چکھیں گے۔ ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور زخموں کی پیپ کے۔ جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ دینے کے لیے۔ فرمایا آسمانوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ آسمانوں میں دروازے آج بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معراج میں آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے، اور دیگر احادیث میں بھی آسمان کے دروازے بتائے گئے ہیں جہاں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں
اور آسمان میں چڑھتے ہیں، لیکن اس دن آسمان اس طرح پھٹ جائے گا کہ سارا آسمان دروازے ہی دروازے بن جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، بہت بڑا دھماکہ ہوگا، اور اس کے بعد پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھر بھری ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، جو ریت اپنے آپ گر رہی ہو، پیروں کے نیچے سے نکل رہی ہو، ایسی ریت بن جائیں گے۔ پھر وہ ایسی ریت بن جائیں گے کہ ریت کا ایک وسیع صحرا بن جائے گا پہاڑوں سے، جو کہ مسافر کو پانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ریت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ ریت بھی ختم کر دی جائے گی، اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اللہ پاک پہاڑوں کو اڑا کر زمین کو صاف چٹیل میدان بنا دیں گے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، برابر ہموار زمین ہوگی۔ ان جہنم کانت مرصادا، مرصاد کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو دشمن کو یا شکار کو پھنسانے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ فرمایا جہنم بھی گھات لگا کر بیٹھی ہے، مجرمین کی طاق میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب لوگ پل صراط سے گزریں گے، فرشتوں کی ایک چوکی وہاں ہوگی، جس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہوگا اس کو وہ جانے دیں گے، اور جس کے پاس نہیں ہوگا اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ تو اچانک غیر متوقع طور پر جہنمیوں کو جہنم میں گرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جہنم طاق میں ہے، گھات میں ہے، اور وہ اپنے مہمانوں کو خوب پہچانتی ہے، وہ انہیں پکڑے گی اور نگل لے گی۔ للطاغین مآبا، طاغین طاغی کی جمع ہے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کریں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، احقاب حقب کی جمع ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حقب کیا ہے۔ فرمایا حقب 80 سال کا زمانہ ہے، اور ہر سال 12 مہینے کا ہے، اور ہر مہینہ 30 دن کا ہے، اور ہر دن 1000 سال کا ہے۔ اس طرح ایک حکم بنتا ہے 2,88,00,000 سال کا۔ تو فرمایا کہ یکے بعد دیگرے یہ احقاب ان پر گزرتے چلے جائیں گے اور وہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے 34 مقامات پر جہنمیوں کے لیے خالدین کا لفظ اختیار کیا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور 3 مقامات پر خالدین کے ساتھ ابدا کا بھی اضافہ کیا ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، سوائے ان اہل ایمان کے جو اپنی سزا بھگت کر نکل آئیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شراب، کوئی ٹھنڈی چیز کھانے کو نہیں ملے گی، نہ کوئی پینے کو ٹھنڈا مشروب ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، حمیم تو کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، اور غساق کہتے ہیں پیپ کو، کچلہو کو، اور ہر اس مادے کو جو آنکھ سے یا جلد سے تشدد اور تعذیب کے ذریعے سے خارج ہو، اسے غساق کہتے ہیں۔
اور غساق میں زبردست سڑاند بھی ہوگی اور تعفن بھی ہوگا، بدبو بھی ہوگی، سخت گرم بھی ہوگا، اور اس کو پینے والے کا وہ چہرے کی کھال کو جھلسا دے گا، انتڑیاں اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ تو فرمایا جزاء وفاقا، یہ ساری سزائیں اس لیے دی جائیں گی تاکہ ظالم کو اور بدکار کو اس کے ظلم اور بدکاری کا پورا پورا بدلہ مل جائے، اور اللہ پاک کی عدالت سے انصاف کا عمل مکمل ہو جائے۔ ترجمہ ایک بار، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہم نے بدلیوں سے لگاتار برسنے والا پانی، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے غلہ اور پودے پیدا کریں، وجنات الفافا، اور گھنے باغات پیدا کریں، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک وقت مقرر پر ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک مار دیا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا تو وہ چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا، بلا شبہ جہنم گھات کی جگہ ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ اس میں نہ کوئی ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور زخموں کی پیپ کے، جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ دینے کے لیے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔